بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی ڈیجیٹل. کچھ دن سے پاکستان میں بڑے خون آشام واقعات ہو رہے ہیں اور لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رجیم چینج کیا ہوتا ہے اور پہلے کیسے ہوتا رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ پہلے کون کرتا رہا ہے. 77 میں امریکہ نے کروایا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا کے، اور ایران میں محمد مصدق کو ہٹایا امریکنوں نے، اور اس کی وجوہات تھیں کچھ. پاکستان میں جو کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ رجیم چینج کرنے کے، یہ رجیم چینج کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کونوٹیشن ہوتی ہیں اور پاکستان میں اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے. ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. عمران خان کی حکومت نے فارن پالیسی میں کافی اچیو کیا ہے اور اس دوران کافی اچیومنٹ پاکستان نے کی ہیں. یا پاکستان کے حق میں خطہ تبدیل ہوا ہے، طالبان کی حکومت آنا اور امریکہ کا اور انڈیا کا ایگزٹ اور سارا. آج یہ ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ تاجکستان، جہاں پہ فاخور میں انڈیا کا بیس تھا اور احمد شاہ مسعود کو جب زخمی ہوئے تو وہاں لایا گیا تھا، وہاں پہ چائنا نے تاجکستان میں اپنے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کے لیے جو ہے وہ بیس وہاں پہ اپنا بنا لیے. رشیا کے CSTO کا بھی ممبر ہیں، CSTO کا ممبر ہیں، اور تاجکستان یعنی ان کے ڈیفنس پیکٹ ہے ان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ جن کنٹریز کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو تو یہاں پہ اڈے نہیں ملے ابھی تک. چائنا نے ایک اڈا ایکوائر کر لیا یہاں پہ نارتھ کی سائڈ سے افغانستان کو اوور سی کرنے کے لیے، اور تاجکستان جو ہے وہ واخان کوریڈور سے پاکستان کے ساتھ بالکل لگتا ہے، اور چترال اور آگے، یعنی کہ صرف سکردو نہیں بلکہ تاجکستان سے بھی یہ جو سی پیک ہے اس کو ایئر کور اب چائنا جو ہے اس کا اویلیبل ہوگا، اور لداخ وغیرہ میں لے کے بالکل اوپر سے وہ قریب سے گزرتا ہے، کارگل اور وہ سارا. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس وقت پاکستان میں رجیم چینج کرنا کیا ہے اور اس کی کیا کونوٹیشن ہو سکتی ہیں. بنیادی طور پہ جو حکومت باہر کو زیادہ لفٹ نہ دے رہی ہو، خاص طور پہ امریکہ کے مفادات جب وہ پاکستان کے یا کسی ملک کے مفادات سے ٹکرائیں تو وہ ظاہر ہے ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت چینج کر دی جائے. ملک توڑنا تو دور کی بات ہوتی ہے، اور وہ نئی حکومت اپنی فیوریبل لے کے آئیں. اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوج سے عام طور پہ سیٹنگ ہوتی ہے پہلے سے ہی. فوج میں امریکہ کا یا ان کنٹریز کا ایسٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے جو کہ وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. جیسے محمد مرسی کو ہٹایا گیا تو جنرل سیسی جو ہیں وہ آ گئے اور وہ امریکن ایسٹ تھے. اب انہوں نے آ کے وہ جزائر جو آگے جارڈن، آگے اسرائیل کے بالکل منہ پہ تھے، وہ اسرائیل کے حوالے کر دی. انہوں نے کہا تمہاری یہ وہاں پہ انہوں نے اڈے وغیرہ بنائے، اور مڈل ایسٹ میں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ان کو وہ امریکن ایڈوانٹیج بھی ہوا ظاہر ہے. اسی طرح سے لیبیا میں تو آل اٹیک کیا گیا. اور عام طور پہ جس وقت یہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میتھڈ یوز جو کیا جاتا ہے اس میں لگتا ہے کہ میڈنس ہے. انٹرنل پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کیا جاتا ہے بہت سارا، اور جس کے نتیجے میں وہ پھر فوج آ جاتی ہے اور ٹیک اوور کر لیتی ہے. اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ فوج جو ہے ایک پیج پہ ہوں یا نہ ہوں، بٹ فوج اس وقت جو ہے وہ دودھ کی جلی ہوئی ہے. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ امریکہ کو اڈے ملیں، اور پھر 9-10 ہزار بندہ یونیفارم شہید کروا کے، اپنے بچے شہید کروا کے. تو میں صبح ایک اسکول کے پاس سے گزرتا ہوں واک کرتے ہوئے، کئی دفعہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، تو وہاں پہ وہ لڑکوں کے لکھے ہوتے ہیں لیفٹیننٹ اور کپتان اسحاق، ایک نام مجھے جہاں زیب، وہ بالکل اپنے بچے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ آنسو نکل آتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ یہ بالکل وہ بچے ہیں جن کو پالنے کے لیے، جن کو پروان چڑھانے کے لیے ہم سارا دن کوشش کرتے ہیں. تو اپنے بچے قربان کر کے تو امان دوبارہ بحال ہوا ہے. تو فوج تو یہ نہیں چاہتی بالکل کہ یہ ہو. اب رجیم چینج اگر ہو تو اس کے نتیجے میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا سکتا ہے. بٹ رجیم چینج کرنے کے لیے جو میتھڈولوجی ہے وہ بڑی سمپل ہوتی ہے کہ ہنگامے وغیرہ کروائے جائیں،
اور ہنگامے کروانے کے لیے 2 میتھڈ عام طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، جو کہ سائمول ہنٹنگٹن نے جن کو مینشن کیا اپنی بک کلیش آف سویلائزیشن میں، کہ جو سویلائزیشن ہے ان کی جو فالٹ لائن ہے ان پہ ویج کریٹ کر کے، یعنی کہ ایتھنک اور ریلیجیس، اور یہ جو ریلیجیس ہے اسی کے تحت انیشلی مجاہدین پوری دنیا سے ریکروٹ کر کے افغانستان میں بنائے گئے، کلٹ بنایا گیا، کلٹ کریٹ کیا گیا اسلام کا. بٹ جو کلٹ کریٹ کیا گیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین اسلام بھی تھا یا نہیں تھا، یا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اسی طرح ہارڈ لائنر ہوں اور جان لے لیں اور مار دیں. یہ ایک بحث ہے جس میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے اس وقت. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے سوویٹ یونین ٹوٹا. اسی طرح اب یہ ہسٹری ہے، میں آپ کو بتا نہیں رہا، آپ کو خود پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا گیا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ذریعے ایوب خان کو ہٹایا گیا جب انہوں نے کہا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز امریکہ کو. اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کا وقت آیا، ایوب خان کا قصور تھا کہ ظاہر ہے وہ کشمیر پہ جب 65 کی وار میں انہوں نے روک دیا اسپیئر پارٹس دینے اسلحہ، تو وہ ایوب خان سے ایلینیٹ ہو گئے وہ. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو لے آئے، ظاہر امریکن ہیلپ تھی. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں کرنے کے لیے. بے نظیر بھٹو نے اوپنلی کونڈولیزا رائس اور مارک لائل گرانٹ اور ڈیوڈ ملی بینڈ اور وہ سارا ہمیں معلوم، ان کے تحت یہ سارا وہ میثاق جمہوریت اور NRO جنرل مشرف کے ذریعے لیا اور آئیں. اور جس وقت بے نظیر بھٹو نے آ کے بات کی، وہ پھر پاکستان کی بات تھی، تو اسٹرینجلی ان کو بھی ایلیمینیٹ کیا گیا. اور ان کو یہ انفارمیشن دی گئی تھی کہ آپ کو جو آپ قریب سمجھتی ہیں وہی کوارٹر آپ کو ایلیمینیٹ کریں گے. اور خیر ہم ٹاپک سے ڈگریس ہو جائیں گے، میں آپ کو صرف اس کا میکانزم بتانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. سارا ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے سائز سے بڑے ہو گئے تھے. ایک تو نیوکلیئر پروگرام، دوسرا انٹرنیشنل فائنینس کو انہوں نے ٹچ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آغا حسن آبدی کے ذریعے BCCI وغیرہ سارا، اور شاہ فیصل وغیرہ. اور آغا ظاہر BCCI کو بھی ہٹایا گیا. پنڈی میں BCCI کی برانچ کی ٹائمز میگزین یا نیوز ویک پہ میں نے تصویر دیکھی، اور کیپشن جو دی گئی تھی وہ عجیب کیپشن تھی. کیپشن دی گئی تھی "دا سلیزیسٹ بینک آن ارتھ". اور وہ ظاہر BCCI ختم ہو گیا. اور یہ بھی ہم نے ہسٹری دیکھی. اب میں کوئی آپ کو انفارمیشن نہیں، ہسٹری ہے یہ ہمارے سامنے. تو یہ رجیم چینج جو ہے 77 میں جو کرایا گیا، وہ اس میں اسلام کا نعرہ لگایا گیا. 9 ستارے اکٹھے ہوئے اسلامی نظام کے لیے، اور اسلامی نظام والے ستاروں نے بعد میں اسلامی نظام تو آیا نہیں. اور 11 سال جنرل ضیاء الحق رہے اور سوویٹ یونین کا. اور فوج کو لانے میں یہ ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ 2-4 آدمی خریدنے ہوتے ہیں وہ، یا 2-4 آدمیوں کو کلٹیویٹ، یا 2-4 آدمی اگر ان کی رائے کے ساتھ ہوں تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اس وقت یہ فوج جو ہے، اس کے پہلے ہماری فوج میں ان کا ایسٹ تھا بہت زیادہ. اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 14-16 سال قید دی گئی. پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ میجر جنرل رینک کے بندے کو ہیں تو وہ بریگیڈیئر رضوان تھے، سزائے موت. اس کے بعد ایک اور میجر جنرل کو نکالا گیا. اور اسی طرح کا سینئر لیول پہ فوج نے اپنی تطہیر، جسے کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو پرج کر لیا ہوا ہے کافی حد تک. اور پھر یہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل، یہ کوئی بوڑھے لوگ نہیں ہیں. یہ ان میں سے بہت سے لوگ جب وار آن ٹیرر تھی تو یہ کرنل بریگیڈیئر رینک کے لوگ تھے، فیلڈ میں کمانڈ کرتے تھے. ان کی اپنی گاڑیاں ID سے اڑتی رہی ہیں اور یہ لوگ زخمی ہوتے رہے ہیں، ان کے اپنے سولجر مرتے رہے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی. تو انہوں نے پاکستان کو اور فوج کو خون میں نہائے ہوئے دیکھے. تو اس لحاظ سے اب فوج کو ایز اے ادارے کے طور پہ کلٹیویٹ کرنا تو بڑا مشکل ہے. ٹاپ پہ رجیم چینج اگر کریں ایک دفعہ پھر، پہلے تو وہ سارا ایتھنک، وہ بلوچستان اور وہ معاملات تو اب رہے نہیں، کیونکہ افغانستان سے وہ سپورٹ نہیں رہی. اور اب ہم نے سن لی ہے کہ ڈرگ منی سے سپورٹ ہوتی تھی. اب ایک دفعہ پھر یہ لیجسلیشن والی بات کی ہے. اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لبیک والے کہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں. کس کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی بہت سے لوگ کلٹیویٹ ہو گئے ہوں. میں نے امریکن امبیسڈر کا جب ایک یہ کہیں ٹاک میں یہ جب بیان کسی سے بات کرتے سنی تو آئی واز اسٹنٹ، بہت مجھے حیرانی ہوئی. انہوں نے کہا ہم نے سولینز پہ انویسٹ کیا اینڈ دے بیٹریڈ اس.
We invested on armed forces and they betrayed us. And now we invested on everyone. Every horse that wins is our horse. اور خوش قسمتی اس ملک کی یہ دیکھیں کہ اس وقت اس سٹیج سے جو میں سمجھتا ہوں 2011-12 میں تھی، جس وقت لاشیں گر رہی تھیں اور سب کچھ ہو رہی تھی، اس وقت سے فوج کی لیڈرشپ نے اس کو اٹھا کے کم از کم ایک گھوڑا جو ہے اسے اس وقت اب بالکل اب یہ کہا جا سکتا ہے کانفیڈنس سے، کافی بڑی ڈگری کانفیڈنس سے، کہ کم از کم فوج اس وقت جو ہے وہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے ساتھ 100% سنسیئر ہے اور پاکستان کے کاز کو آگے لے جا رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنا 3 اسٹار اور 2 اسٹار جنرل جو ہیں انہیں بھی سخت سزا دینے میں کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کوئی اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اوپنلی اور پریس ریلیز میں بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا کہ دے آر انوالوڈ ان اسپیناج فار USA، امریکہ کو بھی بتا دیا کہ تمہارا ایسٹ تھا یہ. تو اب اگر رجیم چینج ہوتا ہے کرنے میں، ہو سکتا ہے فوج سوچ رہی ہو یہ کہ رجیم بھی چینج ہو جائے تاکہ امریکن پریشر جو ہے وہ کسی حد تک ریلیز ہو جائے کچھ مہینوں کے لیے، اور تو اس کا میتھڈ جو ہے وہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں. یا ویسے تو کیونکہ فوج تو ٹیک اوور نہیں کرنے لگی اب، نہ ہی فوج کرنا چاہتی ہے. فوج چاہتی ہے کہ ایک ٹانگ پہ ایک ٹیبل ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے 4 ٹانگوں پہ، پاکستان کا ٹیبل جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے فوج کے اوپر. اب یہ چاہتے ہیں کہ دوسری 2 ٹانگیں، یا سٹول ہے اس کی 3 ٹانگیں ہیں، تو دوسری 2 ٹانگیں بھی ڈیولپ ہوں تاکہ فوج ریلیف ہو کسی حد تک. اور دوسری 2 ٹانگیں جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اور ایک جوڈیشری ہے، اور صبر سے اس کے اوپر انتظار کر رہے ہیں جوڈیشری کے ڈیسیژنس کو مان کے، سب سروینٹ ہو کے. جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ میں قانون اور فوج کے ساتھ، یہ ایک جنرل ہے، ایک تھنکنگ ہے جسے آگے پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ امریکن پریشر ریلیز ہو جائے تھوڑا سا، جو اڈے ان کو یہاں نہیں مل رہے، یا پھر اس کے نتیجے میں پھر کوئی بڑا چینج ہو سکتا ہے کہ ایک دم کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے جس میں جوڈیشری کی بھی انپٹ ہو اور آگے لے کے سسٹم پورا چینج کیا جائے. اگر یہ خیال ہے کہ اب دوبارہ سے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، اڈے یہاں پہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ آ کے رہیں گے یہاں پہ 2000 3000 1000 5000 گھومیں پھریں گے بھی، ہر گھر کو آپ چیک نہیں کر سکتے. پھر وہی نیٹ ورک شروع ہو جائے گا، کالے شیشے والی گاڑیاں موو کرنی، اور وہ ایک قسم کا ایکسکلوسیو انکلیوز اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر لوکل جو کام کرنے والے جائیں گے آگے، ان کے پاس وہ ڈپلومیٹک اندر کام کرنے کون جا رہا ہے آ رہا ہے، لوکل جو ہیں یہ اخوان ملازم ہے جو کام کرتا ہے رہتا پاکستان میں ہے، اوریجن اخوان ہے بٹ وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو پھر وہی نیٹ ورک دوبارہ جو ہے مشکل سے ختم دوبارہ انیبل ہونا. تو اس لیے یہ اڈے دینے والی بات تو مجھے تقریباً ناممکن لگتی ہے. ایئر کوریڈور دینے والی بھی کافی حد تک ڈیفیکلٹ لگتی ہے. اور اب چائنا نے جو تاجکستان میں ہے اس سے شاید ہو سکتا ہے ڈراسٹکلی حالات اور چینج بھی ہوں کافی تک، لیکن عمران خان کے لیے حالات مشکل ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو ہیں ہسٹری جو میں نے آپ کے سامنے میکانزم کہ کس طرح رجیم چینج ہوتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہوتی ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، جب بھی ہم کوئی فینیٹسزم کرتے ہیں، کوئی جن بوتل سے نکالتے ہیں، کوئی فریق پیدا کرتے ہیں، کسی عفریت کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، تو وہ بعد میں آ کے ہمیں خود کھاتا ہے جنہوں نے بنایا. طالبان جو TTP تھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، TTP وغیرہ جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان نے مل کے اس سے پہلے مجاہدین بنائے. امریکہ میں بھی جو ہوا ان کے ساتھ کیا وہ ہم نے دیکھا ہے. پاکستان میں TTP ہمارے سر پہ آگے چڑھ گئی تھی. اسی طرح سے جرنیل سنگھ بھنڈرا والا جو پنجابی وہاں پہ تھے سکھ، اندرا گاندھی نے بنایا الیکشن کو وہاں پہ سیبوٹاج کرنے کے لیے، کیونکہ احمد آباد کی ان کی سیٹیں تھیں اور نیچے ہریانہ وغیرہ کا، وہ خیر الگ مسئلہ ہے، اس وقت اس کا ذکر کا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے بنائی، سکھوں نے آ کے ایکسکیوز می اندرا گاندھی کو قتل کر دیا. اسی طرح تامل جو بارکر وغیرہ جو ہیں انڈیا نے بنائے، انہوں نے پہلے راجیو گاندھی کو سر پہ ایک انہوں نے پریڈ کے دوران وہاں پہ سری لنکا میں پہلے بندوق ماری، بچ کے وہ، لیکن پھر ایک خود کش حملہ آور جو مطلب یہ بھی ہسٹری امیزنگ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو خود کش حملہ آور ہیں یہ ہندو تھے جو کہ جنہیں سری لنکا میں یوز کیا گیا، اور انڈیا نے یہ سٹارٹ کروایا ان کو. ایک خود کش حملہ آور لڑکی آئی اور اس نے راجیو گاندھی کو بھی مار دیا. اسی طرح آپ حماس کو دیکھیں کہ اسرائیل کا انپٹ تھا، اسرائیل
کی ایسی تیسی پھیری ہوئی انہوں نے وہاں پہ. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا. آپ دیکھیں جس نے یہ بنائے ہیں پاکستان میں یہ جو ریلیجن کا فریت ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ظاہر رہی ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں اور اس سے آگے پیچھے. اور اب اس وقت سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیش آ رہی ہے. اور یہ اس وقت تھا جب ضیاء الحق یہاں تھے. دوسری طرف سے ایم آر ڈی اور اس طرح کی تحریکوں کے نام پہ سوویٹ کیونکہ رشینز تھے وہ سپورٹ کرتے تھے. ان کو ختم کرنے کے لیے ٹی وی پہ میں نے خود سنا ہے ایک ریٹائر بریگیڈیئر کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اچھے مقصد کے لیے بٹ جنرل ضیاء الحق نے بنائی. اسی طرح سے یہ جو نسیم ولی خان اور ڈیم کا مسئلہ تھا انہوں نے بنایا, ڈیم نہیں بن سکا. اسی طرح جی اے سندھ والا بھی ان کو سید صاحب کو جا کے ملا کرتے تھے تاکہ وہ جو سوویٹ ایک پاکستان کے اگینسٹ ہے وہ تھوڑا سا ایون آؤٹ ہو جائے. پنجاب میں کیونکہ ہمیشہ ہسٹری ریلیجیس رائٹس کی رہی ہے اس لیے یہاں پہ پہلے وہ دوسرا ایک اور نام کے اوپر کروایا گیا, جب وہ کامیاب نہیں ہوا منورٹی کے خلاف تو دوبارہ پھر شیعہ سنی اور آغا سعادت علی گنجی قتل ہوئے, سارا وہ جو ہم مسئلہ ہوا اور اسپائے صحابہ اور وہ آگے سلسلہ چلتا رہا, مختلف ناموں سے ملیٹنسی چلتی رہی. پھر انہوں تو اب یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ کلین اپ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بیڈ تھنگ یہ ہے کہ یہ سوشل فیبرک کے اندر بھی کافی حد تک اب انفیوز کر چکا ہے یہ والا سینٹیمنٹ. تو اور جس کا مطلب کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں یا آ رہے ہیں وہ تو سنسیئر ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور بانی اسلام کی غیرت کے نام پہ کٹ مرنا جائز ہے. تو یہ اب لمبا پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑے گا. اور امیڈیٹلی یہ جو رجیم چینج والی بات ہے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. چینل کو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.